نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. हाज़िरीन जुमा, तमाम किस्म की तारीफ व तौसीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और बेवा है जिसने हमें और आपको इस दायरे फानी के अंदर पैदा किया और पैदा करने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यूं ही लाचार बेबस नहीं छोड़ा बल्कि हमारे रुश्द व हिदायत की खातिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दायरे फानी के अंदर बहुत सारे अंबिया किराम को मबऊस किया। तमाम अंबिया किराम पर दुरूद व सलाम का नजराना हो, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने हमारे रुश्द व हिदायत की खातिर हमें सिराते मुस्तकीम पर गामजन करने की खातिर मसाइब व आलाम को बर्दाश्त किया।
حاضرین، آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر جو میرا موضوع بیان ہے وہ ہے تکبر اور اس کی تباہ کاریاں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کبریائی، بڑائی، بزرگی سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ آسمان و زمین میں جتنی ساری بڑائی، بزرگی سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کہہ رہا، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے، والعظمۃ ازاری، اور عظمت میرا ازار بند ہے، فمن نازعنی واحدا منہما قذفته فی النار، لہذا جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا، قذفته فی النار، تو میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ حاضرین گرامی، معلوم ہوا کہ تکبر، کبریائی اور بزرگی یہ اللہ رب العالمین کا خاص لباس ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص اگر اللہ رب العالمین سے اس کے خاص لباس کو چھیننے کی کوشش کرے گا، چھین کر خود پہننے کی کوشش کرے گا، یعنی بڑا بننے کی کوشش کرے گا، تو اللہ رب العالمین اسے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اور یہ کبریائی کی ابتدا، تکبر کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ابلیس سے تکبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ابلیس سے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا تھا کہ تو آدم علیہ السلام کا سجدہ کر۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، کہ جب ہم نے تمام فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس ابا، لیکن ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ انکار ہی نہیں، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ جب اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد اذا امرتک، اے ابلیس میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، بتا تجھے کس چیز نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ ابلیس نے کہا اے اللہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی ابلیس تکبر کے ذات میں مبتلا ہو کر کے اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فَاهْبِطْ مِنْهَا كَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو یہاں سے نیچے اتر جا، تیرے لیے یہ نہیں تھا کہ تم میرے حکم کی نافرمانی کرتا، میرے حکم میں تکبر کرتا، میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، لیکن تو نے اس سے انکار کر دیا۔ فَاخْرُجْ، تو یہاں سے نکل جا، إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے۔ حاضرین گرامی، معلوم ہوا کہ تکبر کی ابتدا سب سے پہلے ابلیس سے ہوئی، اور یہ بھی تکبر کرنے والے شخص پر اللہ رب العالمین کی پھٹکار پڑتی۔ یہی نہیں، اگر ہم سابقہ اقوام کے واقعات کا مطالعہ کریں، دیکھیں تو اس میں کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے تکبر کی بنیاد پر دعوت اللہ کا انکار کیا، اور کمزور لوگ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوتوں کو جنہوں نے ایکسپٹ کیا، ان پر انہوں نے ظلم و بربریت، ہائے مصائب و آلام انہوں نے برداشت کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو دعوت اللہ پیش کی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کرنا، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کیونکہ میں تمہارے اوپر دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام کے قوم کے جو سردار، جو چودھری، جو وڈیر تھے، انہوں نے کہا نوح ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا ایک بشر خیال کرتے ہیں، ہم تمہیں اپنے ہی لوگوں میں سے تصور کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہے، اور جو لوگ
بہت سارے اقوام ایسے جن کو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر دھسا دیا، جن پر آگ کی بارش برسائے گی، تکبر کی وجہ سے انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو ایکسپٹ نہیں کیا، تکبر کی بنیاد پر، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں زمین کے اندر دھسا دیا۔ قارون، فرعون اور حامان کے بارے میں اللہ رب العالمین کہے وقارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسى بالبينات، کہ قارون، فرعون اور حامان کو اللہ رب العالمین نے اس دائرے پانی کے اندر دھسا دیا، اس وجہ سے ولقد جاءهم بالبينات، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح معجزات لے کر کے آئے تھے، لیکن انہوں نے تکبر کیا، واستكبروا في الارض، انہوں نے اس دائرے پانی کے اندر تکبر کیا۔ قارون نے اپنے بے شمار خزانوں کی بنا پر تکبر کیا، قارون اپنے بے شمار خزانوں کی بنا پر تکبر کرتا تھا اس دائرے پانی کے اندر، اور اپنے بے شمار خزانوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی دعوت کو ایکسپٹ نہیں کرتا تھا، قبول نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو اور اس کے دولت کو سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ فرعون اپنے بادشاہت کی بنا پر تکبر کرتا تھا، قوم سے کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کے لشکر کے انجام کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ فاخذناہ وجنودہ، کہ ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا، فنبذناہم فی الیم، پھر ہم نے انہیں دریا کے اندر غرق کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، آپ دیکھیں کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ حاضرین گرامی، معلوم ہوتا ہے کہ تکبر انتہائی سنگین جرم ہے، جس کی ابتدا ابلیس سے ہوئی، اور اس کے بعد دیگر اقوامیں آئیں، ان کے اندر بھی تکبر پائی گئی۔ یہی نہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے اندر بھی یہ تکبر پائی گئی۔ کفار و مشرکین اسی تکبر کی بنیاد پر، اسی تکبر کا انتقال کرتے تھے، اسی تکبر کی بنیاد پر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی۔ تکبر یہ کافروں، مشرکوں اور منافقوں کا شیوا، ایک مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر کا مظاہرہ کرے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اگر کوئی نیک بندہ ہے تو مومن بندوں کے سامنے آپ جو اس دائرے پانی کے اندر جو بشر ہیں، جو انسان ہیں، ان کے سامنے وہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں تکبر کرنے والے لوگوں کے انجام کو بیان کیا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے انجام کو بیان کیا ہے جو تکبر نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، اس دائرے پانی کے اندر آسمان و زمین میں جتنی جاندار مخلوق ہے سب اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتی، والملائکۃ، اور فرشتے بھی اللہ رب العالمین کے سجدہ کرتے، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے، يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ، اپنے رب سے جو ان کے اوپر اس سے ڈرتے ہوئے، يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو انہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہی صرف کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مومن بندوں کے خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین، مومن بندے جو اللہ رب العالمین کے آیتوں پر ایمان لائے، اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، کہ جب ان کے سامنے آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جن آیتوں کے ذریعے ان کی نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور تکبر نہیں کرتے۔ لیکن اگر آج ہم اپنے سماج اور معاشرے کا فائدانہ نظر دوڑائیں، اپنے سماج اور معاشرے پر نظر دوڑائیں، مشاہدہ کریں، تو آج ہمیں کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو جاہ و منصب کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، آج کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو حسن و جمال کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، مال و دولت کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، ذہانت و فطانت کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، علم و بصیرت کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، اچھی خطابت کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، اور اچھی ترقی کی بنا پر تکبر کرتے ہیں۔ ان کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہونا چاہیے
آپ سوچیں کہ تکبر کتنا سنگین گناہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی ذرہ برابر بھی تکبر پایا جاتا ہو اور وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کیے بغیر مر جائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ کے نبی علیہ السلام ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس، اس کا پوشاک خوبصورت ہو، اس کا جوتا خوبصورت ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا خوبصورت لباس پہنے گا یا جوتا خوبصورت ہونا یہ تکبر نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ معلوم ہوا تکبر دو چیزوں کا نام، پہلا حق کو ٹھکرانا، یعنی قرآن و حدیث کی بات پر عمل نہ کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام پر جو نازل کیا گیا وہ قرآن و حدیث، اگر اس کی باتیں کسی کو معلوم وہ اس پر عمل نہ کرے، عمل کرنے سے انکار کرے، یہی حق کو ٹھکرانا۔ اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ رب العالمین ان سے ان کی گناہوں کو مٹا دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت کو سنوار دے گا۔ تو حق کو ٹھکرانا یعنی جو نبی کریم علیہ السلام پر نازل کیا گیا یعنی قرآن اور حدیث اس پر عمل نہ کرنا، جو بات ہمیں معلوم ہو قرآن و حدیث کی اس پر عمل نہ کرنا، یہ حق کو ٹھکرانا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کا حقیر سمجھنا، لوگوں کو حقیر نہ سمجھا جائے، اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے بڑائی کے ذات میں مبتلا ہو کر کے لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر یہی چیز دیکھا جا رہا ہے کہ جس عورت کو اللہ رب العالمین نے خوبصورتی سے نوازا ہے وہ عورت جسے اللہ رب العالمین نے خوبصورتی سے نہیں نوازا اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے، وہ عورت مذاق بنا رہی اس کو، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ جسے اللہ رب العالمین نے خوبصورتی سے نہیں نوازا اس کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کیا اس عورت سے زیادہ۔ عطا بن ابی رباح جو ابن عباس کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس کہنے لگے عطا کیا میں تمہیں جنتی خاتون نہ دکھلاؤں؟ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے دیکھو یہ جو کالی عورت ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے، جب مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، لہذا آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھ سے اس بیماری کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کالی عورت سے کہا اے عورت ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو صبر کرے، اگر صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے، وَإِن شِئْتَ دَعَوْتِ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر تو یہ چاہتی ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کر دوں کہ اللہ تجھ سے اس بیماری کی خاتمہ کر دے تو تیرے لیے اس میں جنت کی ضمانت نہیں۔ وہ عورت چند لمحوں کے لیے کشمکش میں پڑ گئی، کہنے لگی ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کی پیشکش کر رہے ہیں اور ایک طرف کہہ رہے ہیں اگر صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت۔ وہ عورت کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام میں صبر کرتی ہوں لیکن آپ اللہ رب العالمین سے صرف اتنا دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین
جب مجھے بیوی کا دورہ پڑے تو میں بے پردہ نہ ہوں. دیکھیے کالی عورت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے اس دار خانے کے اندر جنت کی بشارت دی. اگر خوبصورتی اللہ کے نبی علیہ السلام یا اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی معنی ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس عورت کو جنت کی ضمانت اس دار خانے کے اندر نہیں دیتے. تو کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ ہو, کیونکہ عسیٰ ان یکن خیرا منہ, ممکن ہے کہ وہ اس سے بہتر. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب, برا لقب سے کسی کو نہ پکارا جائے, کسی کو عیب نہ لگایا جائے, کسی پر برے القاب نہ رکھے جائیں اس کو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی, لا یظلمہ, وہ اس پر ظلم نہیں کرتا, ولا یخذلہ, اسے رسوا نہیں کرتا, ولا یحقرہ, وہ اسے حقیر نہیں سمجھتا. التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم, کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. آپ نماز پڑھتے رہے لیکن آپ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھ رہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ برے انسان. حدیث بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم, اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھ رہا ہے وہ برا انسان. حاضرین گرامی, یہ تکبر کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ سامعین کے سامنے بتایا. تکبر کی کچھ علامتیں ہیں. بنیادی طور پر میں 2-3 علامتیں آپ کے سامنے گوشتگار کروں گا. پہلی علامت, زمین پر اکڑ کر چلنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بینما رجل یتبختر یمشی فی بردیہ, ایک آدمی اپنے 2 چادریں لپیٹے ہوئے پہنے ہوئے زمین پر اکڑ کر چل رہا ہے. قد اعجبته نفسه, خود پسندی میں مبتلا تھا. فخسف اللہ به الارض, اللہ رب العالمین نے اسے اسی وقت زمین کے اندر دھسا دیا. فهو يتجدر فيها الى يوم القیامہ, اور وہ قیامت تک زمین کے اندر دھستا رہے گا. اللہ رب العالمین خود ولا تسرع خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا, اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے ان سے منہ نہ موڑو. ولا تمشي في الارض مرحا, زمین پر اکڑ کر نہ چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اس لیے کہ اللہ رب العالمین فخر کرنے والے, تکبر کرنے والوں کو, مداحنہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اگر اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے, اللہ نے ہمیں مالدار بنایا ہے, حسن و جمال دیا, ذہانت و فطانت دیا ہے, تو ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ ہم اس دار فانی کے اندر عاجزی کا مظاہرہ کریں, عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کریں. دوسری علامت, کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا. تکبر کی علامتوں میں سے دوسری علامت کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من جر ثوبه خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ, کہ جس شخص کا تہہ بند ٹخنوں سے نیچے ہو, اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین ان کی طرف دیکھے گا نہیں. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین نہ تو گفتگو کرے گا, نہ ان کی طرف دیکھے گا, اور نہ انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرے گا, بلکہ ان کے لیے ایک آفر ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, دردناک عذاب کا آفر ہوگا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے, اللہ کے نبی علیہ السلام وہ جو ذلیل و خوار لوگ ہوں گے آپ بتائیں وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا المسبل ازار, اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. والمنان, احسان جتلانے والا. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا. یہ 3 قسم کے لوگ ایسے جنہیں کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین نہ بات کرے گا, نہ دیکھے گا, اور نہ قابو ساتھ دے گا. ٹخنوں سے نیچے تہبند, احسان جتلانے والا وہ انسان.
वल्मुनफिक, हमने किसी पर एहसान कर दिया और हम बार बार पूछते हैं, लोगों के सामने अपने एहसान को बयान करते हैं। तीसरा शख्स वल्मुनफिक सिलाअतहु बिलहक़, अपने सौदे को बिजनेस के बढ़ावे के लिए झूठी कसम खा के सामान को फरोख्त किया जाए। ये 3 किस्म के लोग ऐसे हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस दायरे पानी के अंदर आजिज़ी और तवाज़ु के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। अगर हमारे अंदर तकब्बुर जैसी गुनाह पनप रही हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे उसका खात्मा कर दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.